أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پہلی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نفخ روح کے بعد کی واقعات بیان کرنے کے بعد قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملیں گے ان سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ بڑے خوش باش ہو کے جنت میں اپنے دوستوں کے پاس، احباب کے پاس یا اپنے اہل و عیال کے پاس جائیں گے۔ دوسرا گروہ ہے کفار کا، مشرکین کا، فساق اور فجار کا، جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَمَّا مَنْ، اور جو شخص اوتیا دیا یا کتابہ اپنا نامہ اعمال وراء ظہرہ اپنی پیٹھ کے پیچھے، فسوف یدعو ثبورا، فسوف پس وہ جلد ہی یدعو پکارے گا ثبورا اپنی ہلاکت کو۔ جس وقت اس کو نامہ اعمال پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اسے اپنی ہلاکت کا، تباہی کا یقین ہو جائے گا، تو اپنی موت کو پکارے گا، یا جیسے جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیٹھ پیچھے دینے کے بارے میں مفسرین نے 3 قسم کے اقوال لکھے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ جن اعمال کو، جن لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پیٹھ پیچھے دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مفہوم تو یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح مجرموں کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں پیٹھ پیچھے، اسی طرح ان لوگوں کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے، کافروں کے، مشرکوں کے، فساق اور فجار کے، اور اسی طرح باندھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے انہیں پیٹھ کے پیچھے پکڑایا جائے گا۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے یا نقطہ نظر یہ ہے کہ کفار جو ہے وہ نامہ اعمال لینا نہیں چاہیں گے، ہاتھ میں پکڑنا نہیں چاہیں گے، اور اپنے ہاتھوں کو ایسے پیچھے کریں گے کہ کاش ہمیں ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال نہ تھمایا جائے، لینا نہیں چاہیں گے، اس لیے اپنے ہاتھ پیٹھ پیچھے کر لیں گے، لیکن فرشتے جو ہیں وہ ان کو پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیں گے۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہیں گے، فرشتوں کو ان سے اتنی نفرت ہوگی کہ وہ سامنے آ کے ان کو نامہ اعمال دینا بھی پسند نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن تو ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں بھی فرشتے ہمارے ساتھ بھی ہیں اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ وہ محبت بھی کرتے ہیں، ان کو اطمینان اور تسلی بھی دلاتے ہیں، گناہ کرنے والوں سے وہ نفرت بھی کرتے ہیں اور ان کو لعنت اور ملامت بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے جو اس کے ساتھ ہیں وہ 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے آدمی سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں فرشتے کہ اس وقت اس کے پاس کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ اور پھر اس سے پہلے ہم قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں، فَالضَّارِرَاتِ ذَرْعًا، قسم ہے ڈانٹنے والوں کی جب وہ ڈانٹتے ہیں، اور اس سے مراد فرشتے ہیں۔ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی بھی آدمی دیکھ نہیں رہا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارے گناہ کا کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن جو فرشتے ہیں ہمارے ساتھ وہ تو دیکھ رہے ہیں، وہ لعنت غلامت کرتے ہیں، وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اور وہی بات ہے ایمان بالغیب والی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ ہیں ان سے بھی شرم و حیا کرو، وہ تم سے صرف اس وقت الگ ہوتے ہیں جب تم بیت الخلاء میں جاتے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا واقعہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کنویں میں ٹانگیں لٹکا کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمت مبارک اوپر گھٹنوں تک اٹھایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام آتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک نیچے کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، یا رسول اللہ دوسرے لوگ تو آتے رہے لیکن آپ نے کپڑا نیچے کرنا پسند نہیں فرمایا، لیکن حضرت عثمان آئے ہیں تو آپ نے کپڑا نیچے فرما دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی سے فرشتے حیا کرتے ہو میں اسے کیوں حیا نہ کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں ہمارے ساتھ جنہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول کے فرمانے سے، نیکی پہ وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نیک کام کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ خوشی کیسے آتی ہے؟ فرشتے جو ہیں وہ اطمینان اور تسلی اور خوشی دلوں میں ڈالتے ہیں، اور ان کی نیک آدمی کی نیکی پہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جبکہ کوئی انسان جب برا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو فرشتے اسے نفرت بھی کرتے ہیں اور اس کو لعنت و ملامت بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے اس کی یہی توجہ لکھی ہے کہ ان کو ان کی شکلیں دیکھنے سے کافروں کی، مشرکوں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی اتنی نفرت ہوگی فرشتوں کو کہ وہ ان کے سامنے آ کے انہیں نامہ اعمال پکڑانا بھی پسند نہیں کریں گے کہ ان کی ہم شکلیں بھی نہ دیکھیں کافروں اور مشرکوں۔ اور یہ بات اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کافر کی یا فاسق اور فاجر کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت بھی فرشتے لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ صرف وہی نہیں جو روح قبض کرنے والے ہیں، بلکہ اس روح کی بدبو جہاں جہاں تک جاتی ہے، جس کو بدبو پہنچتی ہے، وہ فرشتے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ بدبخت کون ہے جس کی روح قبض کی گئی ہے، اور اس کو لعنت ملامت بھی کرتے ہیں۔ لہذا اس کی یہ 3 تفسیریں مفسرین نے کی ہے۔ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں کیوں پیٹھ کے پیچھے پکڑایا جائے گا؟ یا تو ان کے ہاتھ میں ہوں گے مجرموں کی طرح اور فرشتے ان کو پیٹھ پیچھے پکڑائیں گے، یا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ لینا پسند نہیں کریں گے اور فرشتے زبردستی ان کو دیں گے اور وہ ہاتھ ان کے ایسے پیچھے ہوں گے اور پیچھے سے ہی پکڑا دیے جائیں گے، یا پھر پیٹھ پیچھے پہنچانے کی وجہ یہ ہوگی کہ فرشتے ان کے سامنے آ کے ان کی شکلیں دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، لہذا پیٹھ کے پیچھے دیں گے۔ اور ممکن ہے کہ یہ ہر کافر اور مشرک اور فاسق اور فاجر کے نامہ اعمال کے مطابق تینوں ہی باتیں درست ہوں۔ جیسے جیسے ان کے اعمال ہیں، جیسے جیسے کرتوت ہوں گے، جیسے جیسے گناہ ہوں گے، اسی حساب سے یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے گناہوں کے کافروں اور مشرکوں کے یا فاسق اور فاجروں کے ہاتھ پیٹھ بھی بدے ہوں، کچھ کے بدے ہوں کچھ کے نہ بدے ہوں، اور ممکن ہے کہ تینوں ہی باتیں درست ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فسوف یدعو ثبورا، اور اس سے پہلے سورہ حاقہ میں اسی نامہ اعمال کے پکڑانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور طرح سے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس آدمی کو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا اور وہ جنت میں بڑا خوشی خوشی راری راری بھاگا بھاگا جائے گا اور جا کے بتائے گا کہ بھائی اللہ نے میرا آسان حساب لیا ہے، مجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے ہی اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی، اور وہ وہیں پہ کہنا شروع کر دے گا فیقول ہاؤ بقرؤ کتابیہ، کیا لوگوں آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور مجھے پورا پورا یقین تھا کہ میں اپنے رب کے حضور جاؤں گا اور میرا حساب کتاب ہوگا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور وہ اپنی من پسند عیش میں اور آرام میں ہوگا۔
فی جنت عالیہ، بڑی بلند مرتبہ جنت میں. آگے پھر اللہ نے دوسرے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا سورہ حاقہ میں بھی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جو شخص اپنے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ افسوس کی وجہ سے، غم اور حسرت کی وجہ سے یہ بات کہے گا، ہائے افسوس مجھے یہ میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، بلند ما حسابیہ، اور میں اپنا حساب کتاب نہ جانتا، میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں، کیا کچھ کما کے آیا ہوں دنیا سے. یا لیتہا کانت القاریہ، اور اس بات کی تمنا کرے گا، ہائے افسوس کہ دنیا میں آنے والی موت میری آخری موت ہوتی، میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جیسے ہی نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اپنی ہلاکت اور اپنی موت کو پکارنا شروع کر دے گا، ہائے افسوس مجھے موت آ جائے، ہائے افسوس میں مر جاؤں. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات شاہ فرمائی کہ ان الفاظ سے حسرت کرے گا، یا لیتہا کانت القاریہ، ہائے افسوس کہ دنیا میں جو عمر پہ موت آئی تھی وہ آخری موت ہوتی اور میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. ما آیا انی مالیا، جو دنیا میں مال دولت کماتا رہا، جو مال اکٹھا کیا میں نے، سود کھاتا رہا، رشوت لیتا رہا، دھوکہ دیتا رہا لوگوں کو، حلال حرام کی تمیز نہ کی، مال آیا انی مالیا، میرا وہ مال میرے یار کسی کام نہیں آیا. حالانکہ انی سلطانیہ، اور جو بادشاہ تو حکومت لی تھی میں نے، ووٹ خرید کے ممبری لی تھی اور عیش و عشرت کی تھی، جس سے بڑا مجھے غرور تھا، بڑا فخر تھا، جس کی وجہ سے جرائم کیے، لوگوں کو مروایا، قتل کیا، لوگوں پہ مقدمے بنائے. حالانکہ انی سلطانیہ، وہ حکومت اور اقتدار بھی مجھ سے کھس گیا، وہ بھی چلا گیا مجھ سے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ حکم دیا جائے گا کہ اس بدبخت کو پکڑو اور زنجیر میں پرو کے جہنم میں ڈال دو. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں فرمایا کہ انسان اپنی ہلاکت کو، تباہی کو دعوت دے گا، پکارے گا، یا لیتنی کنت ترابا. دوسری جگہ پہ فرمایا کہ انسان کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. اور ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بیزار ہو جائیں گے، اور جب تکلیف دیکھیں گے تو وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جنت کا جو حارث اور نگران ہوگا اس سے درخواست کریں گے، اسے پکاریں گے، یا مالک، اے مالک. کہا جاتا ہے کہ مالک جو ہے یہ نام ہے جہنم کے خازن کا یا حارث کا. اے مالک لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، دعا کر اپنے رب سے کہ ہمیں جہنم سے نجات دینے کے لیے موت ہی دے دے. یہاں پہ آگے اللہ فرماتے ہیں کالا جواب میں پھر سے یہ کہیں گے انکم ماکثون، کہ بدبختو تم نے یہیں رہنا ہے، یہاں سے تمہاری نجات نہیں ہے، نہ یہاں سے فرار ہو سکتے ہو نہ نکل سکتے ہو. لا یموت ولا یحییٰ، نہ مرو گے نہ زندہ رہو گے، بس جیسی زندگی ہے، جیسا عذاب ہے، جو کچھ تم نے کمایا دنیا میں، جو کچھ کر کے آئے ہو، جو کچھ لے کے آئے ہو، اب اسی عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں رہنا ہے. اور پھر بعض دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیسی کیسی تمنا کریں گے اور کیسی کیسی حسرتیں پیدا ہوگی ان کے دلوں میں. دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے خازن سے یہ درخواست کریں گے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. جہنم کے خازن سے درخواست کریں گے کہ اپنے رب سے یہ دعا کرو یخفف عنا یوما من العذاب، کہ کم از کم ایک دن ہی ہم سے عذاب کم کر دے، عذاب دور نہیں کر دے، ایک دن کے لیے عذاب میں کمی فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے. عذاب کی کمی جو ہے وہ بھی ہو جائے تو ہماری جان چھوٹے، عذاب کی کمی بھی نہیں کی جائے گی. یہ ہے وہ بات جس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا
فسوف یدعو ثبورا، وہ اپنی ہلاکت کو اور موت کو پکارے گا، ویصلی سعیرا، اور جھونک دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا جہنم میں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، آگے اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی بتا دیا، اس بدبخت گنہگار کا جرم کیا تھا۔ انہ، بے شک وہ، کان تھا، فی اہلہ، اپنے بیوی بچوں میں، مسرور، بڑا خوشباش، بڑا بے فکرہ، بڑا غافل اللہ سے، قیامت سے، جہنم سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی عذاب سے، اور دنیا میں بڑا خوشباش تھا، بڑا ہنسمکھ تھا، بڑا کھلکھلاتا تھا۔ ہماری آج شادی کی سالگرہ ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، ٹھلے میلے ہو رہے ہیں، گھر میں عیش و عشرت ہو رہی ہے۔ آج منی کی سالگرہ ہے، آج منی کی سالگرہ ہے، آج اپریل پھول ہے، آج ویلنٹائن ڈے ہے، آج میلہ تہوار ہے، آج بسنت ہے، آج جشن بہاریں ہے۔ کان فی اہلہ مسرورا، کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کے میلے ٹھیلے، خواہ وہ ہندوؤں کے ہیں یا عیسائیوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، یہ پرواہ نہیں ہے۔ آج کرسمس ڈے ہے، اس کی چھٹی ہے۔ فی اہلہ مسرورا، بڑا اللہ نے زندگی بھی دی، اللہ نے صحت بھی دی، بال بچے دیے، دولت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو اڑا رہا ہے گلشنوں میں، لذات نفس میں، ادھر ادھر کے تہواروں میں، اور یہ پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول سے ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے۔ کان فی اہلہ مسرورا، دنیا میں یہ بڑا خوشباش اور بڑا میلے ٹھیلے کرنے والا اور نام و نام میں رہنے والا تھا۔ اسلام جو ہے وہ خوشی کرنے سے تو منع نہیں کرتا، اسلام نے خوشی کرنے سے منع نہیں کیا۔ رنگ اور خوشی زندگی کا حصہ ہے، دکھ اور سکھ جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہے۔ فإن مع العسر یسرا، اللہ نے خود بھی یہ بات اشاع فرمائی، دکھ کے ساتھ سکھ بھی ہے، رنگ کے ساتھ خوشی بھی ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن یہاں جس بات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جرم شمار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا خیال نہ رکھے کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ پینے پہ پابندی نہیں ہے لیکن شراب پینے پہ پابندی ہے، کھانے پہ پابندی نہیں ہے لیکن سود کھانے پہ پابندی ہے، مال کمانے پہ پابندی نہیں ہے لیکن رشوت لینے پہ پابندی ہے۔ شریعت کی حدود کا خیال نہ رکھنا یہ ہے جرم اس کا، ورنہ خوشی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی دیکھی، صحابہ کرام نے بھی خوشیاں دیکھی، لیکن جب انہوں نے خوشیاں دیکھی تو ان کے خوشی منانے کا انداز اور تھا، ہمارے خوشی کے منانے کے انداز اور ہے۔ ہمارے لیے موسیقی جو ہے اور ان کی رضا ہے، ہماری موسیقی یہ بغیر تو زندگی نہیں ہے۔ گاڑی میں موسیقی لگی ہے، گھر میں ہے موسیقی لگی ہے، کلبوں میں ہے، تفریح گاہوں میں ہے، گاڑیوں میں ہے، گاڑیوں میں ہے، بسوں میں ہے، ہر جگہ پہ وہی ٹوٹا ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت میں یہی تو فرق ہے باقی مذاہب میں اور شریعت اسلامیہ میں کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں ہر جگہ پہ راستہ بتایا ہے، ہماری ہر جگہ پہ رہنمائی فرمائی ہے۔ کہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے معاملہ جو ہے وہ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو یا اس کی رہنمائی نہ فرمائی۔ صحابی کی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی دعا توبہ قبول ہو گئی۔ اب اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ کعب بن مالک کو دور سے کسی نے آواز دی، کعب بن مالک تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، اور کھولنے چاہا ستون سے صحابی کو، صحابی نے کہا کہ نہیں مجھے نہ کھولو، مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کھولیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب کھولنا چاہا تو پوچھا یا رسول اللہ میری توبہ آپ نے قبول فرمائی ہے یا اللہ کی طرف سے یہ توبہ آئی ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. خوشی کا بن مالک رونے لگے, ایسو نکل آئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری توبہ قبول ہو گئی ہے. فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ, جس مال نے مجھے اس کوتاہی میں اور غفلت میں ڈالا ہے, اگر آپ اجازت دیں میں سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کروں. یہ ہے خوشی کا طریقہ یا حقیقی خوشی جو اسلام کو مطلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, سارا نہ صدقہ کرو, کچھ اپنے پاس رکھو اور ایک تہائی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی اور نوافل ادا کیے, اللہ کے حضور سجدہ کرتے رہے. کس وجہ سے؟ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ نے اگر نعمت دی ہے, دولت کی دی ہے, صحت کی دی ہے, بیٹا دیا ہے, بیٹی دی ہے, گھر بار دیے ہیں, اچھی چیزیں اللہ نے دی ہیں, اس کی شکر کرنے کا طریقہ بھی پھر اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تلاش کیا, ہمیں فکر لاحق ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے. میں تلاش کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں پہنچ گیا میں, اور وہاں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں, اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا, اور اتنی دیر میں کھڑا رہا کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے روح نہ قبض کر لی. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے آنے سے پہلے معلوم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر سے سجدے میں پڑے تھے. یہ کیفیت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آنے کے بعد ہی بتائی کہ جب میں آیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سجدے میں پڑے رہے کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھایا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے آ کے یہ بات بتائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی آپ پہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کرے گا, 10 گناہ معاف کرے گا, 10 نیکیاں لکھے گا اس کی. تو مجھے اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے خوشی سے اللہ کے حضور سجدہ کیا. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں نے سجدہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا بلند مقام دیا ہے کہ جو آدمی میرے لیے دعا کرے گا, میرے اوپر درود بھیجے گا, اللہ اس کی 10 نیکیاں لکھے گا, 10 گناہ معاف کرے گا, 10 درجے بلند کرے گا. اتنا اللہ نے مجھے درجہ دیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, خوشی کرنی چاہیے, لیکن خوشی کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتایا. جس بات کا یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور جرم ذکر فرمایا ہے انہو کان فی اہلہ مسرورا, کہ یہ بڑا خوش رہتا تھا اور بڑا شاد و شاہ رہتا تھا اپنے اہل و عیال میں, وہ جرم تو یہ ہے کہ جو بے لگام خوشیاں کرنے والے ہیں, شریعت کی حدود کو توڑنے والی خوشیاں ہیں. شریعت کی حدود کے اندر رہ کے خوشی کرنی یہ کوئی جرم نہیں ہے, لیکن انسان کو ہر معاملے میں خواہ رنج کا معاملہ ہو یا خوشی کا معاملہ ہو, سب سے پہلے دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے اس کام سے اللہ راضی ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا. اور اہل ایمان جب جنت میں چلے جائیں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت میں جانے کے بعد وہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کا ذکر کریں گے, اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے, اور جنت میں جا کے وہ یہ کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, کہ دنیا میں ہم تو اپنے آل و یال میں ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہی رہتے تھے. جہنمیوں کی یہ جرم بتایا کہ مسرور رہتے تھے, یہ بے لگام خوشیاں کرنے والے تھے. یہ خوشی کا موقع اللہ دیتا تو اپنے آپ سے باہر نکل جانے والے, آپے سے باہر نکل جانے والے, تکبر کرنے والے, غرور کرنے والے, اللہ اور اللہ کی شرم و حیا نہ کرنے والے, اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور بے اطاعتی کرنے والے. اس کے مقابلے میں فرمایا کہ جنتی لوگ بھی یاد کریں گے اپنی دنیا کی زندگی کو,
اور یہ کہیں گے کہ دنیا کی زندگی میں ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی ڈراتے رہتے تھے کہ بیٹا یہ نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، بیوی کو بھی ڈانٹتے رہتے تھے، روکتے رہتے تھے، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، بچے بھی ڈانٹتے رہتے تھے کہ اللہ سے ڈر کے رہو، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی طرف سے کوئی ابتلا اور مصیبت آ جائے گی۔ انا کنا فی اہلنا مشفقین، دنیا کی زندگی میں ڈرتے رہتے تھے، اور یہی ڈر اللہ کا ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ سے یہ ڈر جو ہے دنیا میں اپنے اہل و عیال میں ڈر کے رہنا، یہی وہ جنت میں لے جائے گا، وہاں وہ جا کے خوشی ہوئی تذکرہ کریں گے کہ دنیا میں ہم اللہ سے بڑا ڈرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو خوف کسی پہ مسلط نہیں کرے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی اس دنیا میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے، ساری زندگی اللہ کا خوف اس سے مسلط رہے، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی شریعت کی ممانعت ہے، شریعت روکتی ہے، اللہ نے روکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اللہ مارے گا، اللہ پکڑ لے گا، اللہ سزا دے گا، دنیا میں بھی ڈرتا رہے۔ اور فرمایا کہ یہ پھر ممکن نہیں کہ قیامت کو بھی اللہ اس سے خوف مسلط کرے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو امن مہیا کرے گا، سلامتی مہیا کرے گا، اس کو راحت اور سکون مہیا کرے گا جو دنیا میں ڈرتا رہا۔ اور فرمایا کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک آدمی دنیا میں مسرور رہے اپنے اہل و عیال میں، عیاشیاں کرتا رہے، بدماشیاں کرتا رہے، شراب پیتا رہے، زنا کرتا رہے، سالگرہ مناتا رہے، کرسمس ڈے مناتا رہے، یہودیوں عیسائیوں کے تہوار مناتا رہے، ہندوؤں کے تہوار مناتا رہے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا رہے، دنیا میں وہ بے خوف ہو، بے ڈر ہو، اور قیامت کے دن بھی پھر اللہ اس کو امن دے دے یا سلامتی دے اور اس کو کوئی ڈر اور خوف نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ دو خوف کسی پہ مسلط کرے، جس پہ دنیا میں خوف ہوگا قیامت کے دن وہ امن میں ہوگا، اور جو دنیا میں مسرور رہے گا، بے خوف رہے گا، قیامت کے دن اس پہ خوف مسلط کیا جائے۔ آگے پھر اگلا ایک اور جرم اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پہلا جرم تو یہ تھا کہ یہ دنیا میں بے لگام خوشیاں کرنے والا تھا، اللہ کی ناراضی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور دوسرا جرم یہ تھا انہ ظن ان لن یحور، انہ بے شک وہ مجرم کافر یا مشرک، ظن یہ سمجھتا تھا، گمان کرتا تھا یا یقین رکھتا تھا، ان لن یحور، ہارا یحورو، ہارا کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، واپس پلٹنا، ان لن یحور کہ وہ کبھی بھی اللہ کے پاس واپس نہیں پلٹے گا۔ بس یہ دنیا کی زندگی جب مر گیا تو مٹی ہو گیا، اس کے بعد آگے کا سفر ختم ہو گیا۔ جب انسان کی زندگی کی آخری ہچکی آ گئی، نظر کا عالم طاری ہو گیا، تو اس کے بعد پھر مر کے مٹی ہو گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ یحور کہ اس کو ہمارے پاس پلٹ کے کبھی واپس نہیں آنا۔ آخرت سے غافل رہنا، آخرت پہ ایمان نہ رکھنا، آخرت سے بے خوف ہو جانا، یہ اس کا دوسرا گناہ ہے۔ اور یہود جیسا کہ اس کے معنوں میں اس بات کی گنجائش بھی ہے، بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی بھی کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری یہ دنیا کی عیش و عشرت والی زندگی ہے، میرا مال، میری دولت، میری جوانی، میری صحت، میرا گھر بار، میری یہ گاڑیاں اور کاریں اور عیش باش اور ٹھاٹ باٹ، لن یحور، یہ حالت میری کبھی نہیں بدلے گی۔ جو کچھ مجھے مل گیا ہے یا جو دولت میں نے اکٹھی کر لی ہے، اربوں کروڑوں کا میں مالک بن گیا ہوں، لن یحور، مجھے اب کبھی غربت نہیں آئے گی، یہ میری حالت کبھی نہیں بدلے گی۔ نہ یہ جوانی ڈھلنے والی ہے، نہ یہ پیسہ کہیں جانے والا ہے، نہ یہ گھر بار کہیں جانے والا ہے، نہ اولاد جانے والی ہے، نہ بیوی جانے والی ہے۔ بس جو جس طرح مجھے عیش و عشرت کا سامان دے دیا گیا ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح میرے پاس رہے گا۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں جو دو آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس میں بھی جو مسلمان ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت آنے والی ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ عذاب دے گا، قیامت آئے گی، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کا خوف کرو۔ اس کے جواب میں
مشرک آدمی یہ کہتا ہے ما ظن تبید هذه ابدا، کہ میں نہیں یہ سمجھتا یہ میرا باپ، میرے پھل پھول، میرا دولت، میرا گھر بار یہ کبھی ضائع ہوگا یا کبھی خراب ہوگا یا برباد ہوگا. یہ تو باپ دادا سے ایسے چلا آ رہا ہے اور نسل در نسل ایسے ہی چلا جائے گا. فرمایا کہ دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ جو ہم نے نعمتیں اس کو دی تھی اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کبھی نہیں چھنیں گی، یہ ابدی ہے نعمتیں. دار لکل حماة لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب مالہ اخلدہ. اس آدمی نے مال اکٹھا کیا، ڈھیروں مال جمع کر لیا، اب یہ سمجھتا ہے اخلدہ کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا. کلا، ہرگز اس کے پاس نہیں رہے گا، یہ دولت تو ہماری ہے. ان اللہ وللہ ولرسولہ، یہ زمین اور زمین کی ساری دولت اور مال جو کچھ بھی ہے یہ سارا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ دولت تو بڑی دور کی بات ہے، جو ہاتھوں میں آنے جانے والی چیز ہے. یہ جسم و جان ہمارا اپنے نہیں ہے، یہ ہاتھ ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ پاؤں ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ آنکھیں ہماری اپنی نہیں ہیں، یہ کان ہمارے اپنے نہیں ہیں. آنکھیں اگر ہماری اپنی ہوتی تو یہ کمزور کیوں ہوتی؟ کون چاہتا ہے میں اندھا ہو جاؤں، میری بیماری چلی جائے؟ سماج کیوں چلی جاتی ہے؟ کیوں بازو یا ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں اگر ہمارے ہیں تو؟ جس کے ہیں وہ جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، جتنے چاہتا ہے لے لیتا ہے. یہ اس کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں. نہ یہ گھر بار ہمارا ہے، نہ یہ بیوی بچے ہمارے ہیں، نہ یہ دولت ہماری ہے، نہ جوانی ہماری ہے. یہ آگے اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ ساری چیزیں تو میں عدل بدل کرتا رہتا ہوں، یہ ساری میرے ہاتھ میں. بڑا آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان باتوں کی تردید فرمائی کہ دو جرم ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ یہ دنیا میں بے لگام خوشیاں کرنے والا تھا، شریعت کی حدود کا خیال نہ رکھنے والا. اور دوسرا فرمایا کہ اس کا یہ باطل اور غلط عقیدہ کہ میں اللہ کے حضور کبھی نہیں جاؤں گا، یا جو نعمت ایک دفعہ مجھے اللہ نے دی ہے یہ کبھی مجھ سے چھینے گا نہیں، یہ بھی اس کا جرم ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں پلٹے گا ہمارے پاس؟ یہ ہمارے پاس پلٹ کے آئے گا. اور اس کا ثبوت اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ان ربہ کان بہ بصیرا. ان بے شک ربہ اس کا رب کان تھا بہی ساتھ اس کے بصیرا نگرانی کرنے والا. اللہ تو اس کے لمحے لمحے کی نگرانی کر رہا ہے، اور یہ نگرانی بے مقصد ہے. جہاں جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، فضا میں ہے، پانی میں ہے، زمین پہ ہے، کمرے کے اندر ہے، 7 کوٹھیوں کے اندر ہے، قلعے کے اندر ہے، تنہائی میں ہے، جنت میں ہے، خلوت میں ہے. ربہ بصیرا، اس کا رب اس کی نگرانی کر رہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود نگرانی نہیں کر رہا، نگرانی کروا بھی رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تمہارے اوپر ہم نے نگران کر رکھے ہیں کرامن کاتبین، اور وہ لکھنے والے بڑے عزت والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو، جو تم بات کہتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، جو تم عہد بھی نکالتے ہو، جو سانس بھی لیتے ہو، وہ سارا کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں. تم بچ کے کہاں جا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام جو بنا رکھا ہے ہماری نگرانی کرنے کا، ہمارا نام اعمال ریکارڈ کروانے کا. کیا یہ اس لیے کر رکھا ہے کہ جب ہم مر جائیں تو اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا جائے؟ وہ سارے کا سارا نامہ اعمال ضائع کر دیا جائے؟ یہ تو کسی بڑے دن کی تیاری ہے جو ہو رہی ہے، جس سے ہم غافل ہیں. بہت بڑے یوم عظیم، بہت بڑے دن کی تیاری ہو رہی ہے. یہ اللہ خود بھی نگرانی کر رہے ہیں ہماری، اور اپنے فرشتوں سے بھی نگرانی کروا رہے ہیں. اور اس زمین کو بھی حکم دے رکھا ہے کہ تو بھی نگرانی کرو میرے بندوں کی. یوم تحدث اخبارہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی
وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ زمین کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہوگا کہ تم اپنی خبریں بیان کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے کیا نہیں یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو زمین کے اوپر، زمین کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے گا قیامت کے دن. وہ در و دیوار گواہی دیں گے، چھت گواہی دے گا. یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے جہاں جہاں تک اس کی آواز آتی ہے قیامت کے دن وہاں تک جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ مٹی کے ذرے ہیں، خواہ وہ پتھر ہیں، خواہ وہ شنیں ہیں یا پتے ہیں یا سمندر ہے، دریا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے بارے میں گواہی دیں گی یا اللہ میں ہم نے اس کی اذان سنی تھی، اس کے کلمات سنے تھے. ہمیں اس بار ہم دنیا میں تو ڈرتے ہیں، ہاں بھی فلاں کے پیچھے CID لگی ہوئی ہے، بڑا محتاط ہو رہا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز محدود کر لیں، فلاں جگہ نہ جائیں، فلاں سے نہ ملے، فلاں سے یہ نہ ہو. ہاں جی اس کی نگرانی ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیکن جس نگرانی میں ایک معمولی سی غلطی اور کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے اور جو 24 گھنٹے ہو رہی ہے، دنیا کی جو نگرانی ہے وہ تو بعض اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. آپ گھر میں داخل ہوگا اس کے بعد وہ نگرانی نہیں کر سکتے. رات کا اندھیرا ہے اس کی نگرانی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کی نگرانی تو وہ ہے کہ رات کا اندھیرا ہو اور دن کی روشنی ہو، انسان گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو، خلوت میں ہو یا جنت میں ہو، اللہ کی نگرانی ہر جگہ موجود ہے. جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر انسان کی زندگی کی آخری ہچکی تک ساری کی ساری زندگی کا ریکارڈ جو ہے اللہ کے علم میں بھی ہے اور فرشتوں نے بھی تیار کر رکھا ہے اور زمین بھی اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا پلٹے یا کیوں نہیں بلا، یہ پلٹانے کے تو سارے انتظار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے اس کی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جائے گا، مرنے کے بعد زندگی ختم ہوگی، مرنے کے بعد قصہ کہانی ختم ہو گیا. مرنے کے بعد قصہ کہانی ختم نہیں ہوا، مرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قصہ کہانی شروع ہوا. مرنے کے بعد ہی تو اصل کہانی شروع ہونی ہے. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، بڑی زبردست اور بڑی ٹھوس دلیل اور بڑی سمجھنے والی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا، ہرگز نہیں، یہ بات غلط ہے جو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے حضور پلٹنا نہیں ہے. فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں. کون قسم کھاتا ہے؟ اللہ قسم کھا رہے ہیں. اللہ کس بات کی قسم کھاتے ہیں؟ بالشفا کے، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کہتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو غروب ہونے کے فوراً بعد مغرب کی طرف جو سرخی آسمان پہ آ جاتی ہے اس کو شفق کہا جاتا ہے. وہ ابتدا ہے رات کی. شفق کا آ جانا ابتدا ہے رات کی، سورج کا غروب ہو جانا ابتدا ہے رات کی. فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، باللیل، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی. وما بسکا، بسکا کا معنی ہے جمع کرنا، اور جو کچھ رات جمع کرتی ہے، جو کچھ رات میں اکٹھا ہوتا ہے، جو کچھ رات میں سمٹ آتا ہے. مراد ہے اس سے کہ تم دیکھتے ہو کہ جیسے ہی تاریکی شروع ہوتی ہے، رات کا عمل شروع ہوتا ہے، لوگ بکھرے ہوئے اپنے اپنے کام کاج پہ اپنے گھروں کو واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. جانور جو صبح اٹھتے ہیں اپنے دانا دنکا لینے کے لیے وہ سارے اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جانور جن کو انسان باہر بھیجتا ہے کھانا کھانے کے لیے یا اپنے مقصد دوسرے مقاصد کے لیے، وہ جانور بھی اپنے اپنے استبل میں یا اپنے اپنے گھروں میں واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ ایک انقلاب ہے، رات کا آنا، رات کی تاریکی کا آنا ایک انقلاب کی ابتدا ہے
کہ جو جانور صبح کے لیے صبح نکلے تھے، جو انسان نکلے تھے، پرند اور چرند نکلے تھے، وہ واپس اکٹھے ہو رہے ہیں رات کے وقت. بلکہ ہمارے ادھر تاسا کا مادہ بھی وہی ہے، واو سین کاف کا، اس کا معنی بھی اکٹھا ہو جانا، جمع ہو جانا. قمر کسے کہتے ہیں؟ کون سا چاند؟ حلال، پہلی رات کا، بہت ہی باریک، جو بڑی مشکل سے نظر آتا ہے. قسم ہے حلال کی پہلی رات کے چاند کی، عزت تاسا کا، جب وہ بھرپور 14 کا رات کا چاند بن جاتا ہے. گویا پہلی رات کا چاند جو ہے بڑا ہی باریک اور پتلا سا ہوتا ہے، دوسری رات کا اور واضح ہو جاتا ہے، تیسری کا اور واضح ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، آہستہ 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 بڑھتا بڑھتا پورا مکمل ماہ کامل بن جاتا ہے. 14 کا چاند ماہ کامل بن جاتا ہے. فرمایا کہ چاند کی قسم جب وہ ماہ کامل بنتا ہے، یہ چاند جو ہے یہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انقلاب جو ہے اس دنیا میں لمحہ لمحہ کے بعد انقلاب ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے زندگی میں. 14 کا چاند بنتا ہے، پھر اس کے آگے رک نہیں جاتا، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے. 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور ختم ہونے کے بعد یہ معاملہ رکتا نہیں ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، پھر وہی عمل شروع ہو جاتا ہے. یہ تو مسلسل انقلاب ہے کہ شفق آتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سنہری رنگ کا سورج طلوع ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ اوپر جاتا ہے اس کی کرنیں جو ہے وہ چاندی کی طرح سفید ہو جاتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ جب غروب ہونے کا عمل آتا ہے تو پھر اس کی کرنیں سنہری ہو جاتی ہیں اور شفق آ جاتا ہے، سرخی آ جاتی ہے، پھر رات آتی ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر رات آتی ہے. ایک مسلسل عمل ہے جو جاری ہے، یہ رک نہیں رہا. رات کا آنا اور جانا، شفق کا طلوع ہونا، اور رات میں بکھرے ہوئے جانوروں کا یا انسانوں کا واپس پلٹنا، پھر دن کے وقت نکلنا، پھر آنا، یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دنیا میں کہیں بھی زندگی کو سکون اور قرار نہیں ہے، جاری و ساری ہے. اور یہ ارب سال سے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے یہ عمل جاری ہے کہ سکون اور قرار نہیں ہے، جاری ہے یہ زندگی کا عمل. لہذا آگے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی قسم کھانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. ترکبن رکابہ کا معنی سوار ہونا، راکب سوار کو کہتے ہیں. لَتَرْكَبُنَّ مضارع کے آگے جب نون تشدید والا آ جائے تو اس میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ معنی جو ہے وہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتے ہیں اور اس کے معنوں میں بڑی تاکید زبردست پائی جاتی ہے کہ یہ کام ضرور ہو کے رہے گا. لَتَرْكَبُنَّ اے انسانوں تم ضرور چڑھتے رہو گے، طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ایک درجے کے بعد دوسرے درجے پہ تم چڑھتے رہو گے. تمہارے سفر کا اختتام نہیں ہوگا. یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سفر شروع ہوا عالم ارواح سے. عالم ارواح سے یہ سفر شروع ہوا ہے. انسان حقیقی گندے پانی کی شکل میں ماں کے پیٹ میں بڑھتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، ہڈی بنتا ہے، ہڈی کے اوپر پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کے عذاب لائے جاتے ہیں، ناک کان آنکھیں جتنے بھی ہے وہ سارے کا سارا اس کا تشکیل دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے. پیدائش کے بعد جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کی زندگی کی گزر بسر جو ہے وہ محدود پہ ہے. اس کے بعد پھر وہ بڑھتا پھلتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس دنیا کی نیند پہ کھانا شروع کرتا ہے. چاول کھاتا ہے، گندم کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، دوسری چیزیں کھانا شروع کرتا ہے. ہر لمحہ اور ہر دن جو ہے وہ انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں چلتا چلا جا رہا.
عالم روا سے انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل ہے، مختلف مراحل طے کرتا 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 9 مہینے کے بعد اس دنیا میں آتا ہے۔ اس دنیا میں پھر وہ پہلے ماں کے دودھ پہ گزارا کرتا ہے، پھر دنیا کی چیزیں کھانا شروع کرتا ہے، پھر بچپن آتا ہے، لاب و لاب کی زندگی ہے، کھیل تماشا ہے، بچوں کو کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس پہ۔ پھر آگے اس کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ آ جاتا ہے، تعلیم و تربیت مکمل ہوتی ہے تو پھر جوانی کا زمانہ آ جاتا ہے، پھر اس کے جوانی کے تقاضے ہیں، اس کی شادی ہے، پھر بال بچے کا معاملہ ہے، بال بچے ہوتے ہیں، پھر گھر بار بنتا ہے، انسان کماتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پھر اپنی اولاد اس کی پرورش شروع کر دیتا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ ساری زندگی کے مراحل ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ سارے مراحل ہر انسان طے کر رہا ہے۔ جوانی کے بعد پھر انسان کو بڑھاپا کی طرف جانا ہی جانا ہے، لترکبن، بڑھاپا آ کے رہے گا، یہ اس کو تم روک نہیں سکتے۔ جیسا جوانی آ کے رہی اسی طرح آگے بڑھاپا بھی آ کے رہے گا، تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے ہی رہو گے، اور بڑھاپے کے بعد پھر یہ موت کی ہچکی بھی لینی ہے، موت کے دروازے میں داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ذائقہ ہر نفس سے چکھنا ہے۔ بڑھاپے کے بعد پھر موت کا طبقہ ہے، درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد سفر رک گیا، سفر ختم ہو گیا زندگی کا، نہیں، یہ سفر رکا نہیں ہے، یہ سفر جو ہے اس کی سمت بدل گئی ہے، اس کی جگہ بدل گئی ہے، اس کا زمان و مکان بدل گیا ہے، لیکن سفر رکا نہیں ہے، سفر تو چل رہا ہے، سفر جاری ہے۔ یہاں کا سفر جو ہے یہ 50-60 سال کا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی اچھی اچھی مثالیں دے کے اس دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے۔ کل فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، جس طرح مسافر گزرتا ہے مختلف مناظر سے، سراؤں سے اور مراحل سے، بالکل ایسے ہی ایک منظر ہے یہ دنیا کی زندگی، یہ قیام کی جگہ نہیں ہے، مستقل ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کھجوروں کی چٹائی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا، یا رسول اللہ، آپ حکم دیتے آپ ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر بنا دیتے۔ فرمایا عبداللہ، میرا دنیا سے کیا واسطہ، میرا دنیا سے تعلق تو اتنا ہی ہے جیسے ایک چلتا چلتا مسافر کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے آرام کے لیے، آرام کرنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اپنے سفر پہ۔ اور یہ بات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، ہر انسان کی ایسے ہی ہے۔ یہ کہ مسافر یہ تو درخت کے سائے طرح ہم سستا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور آرام کرنے کے بعد ہمیں پھر اپنے سفر پہ جانا ہے۔ بعض لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی، یا تو واقعات حقیقی بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، یا پھر سمجھانے کے لیے بعض واقعات بنائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے بہلول مزدور تھا بغداد میں، بادشاہ کے دروازے پہ گیا، ہار سے روک لیا، کہہ رہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ اندر جانا چاہتا ہوں۔ کہہ رہا تمہیں پتہ نہیں یہ بادشاہ کا محل ہے؟ کہہ رہا بادشاہ کا محل کیا ہے، یہ تو سرا ہے، رات بسر کرنی ہے، رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بیوقوف، یہ تو بادشاہ کا محل ہے، یہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں یہ سرا ہے، میں نے بھی یہاں رات رہنی ہے، رات گزارنی ہے، رات گزار کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں تم داخل نہیں ہو سکتے۔ بہلول کہنے لگا کہ کون ہے اس میں؟ بادشاہ۔ اس نے بتایا کہ فلاں بادشاہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ اچھا اس سے پہلے کون تھا؟ پہلے اس کا باپ تھا، وہ بادشاہ تھا۔ تو اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے اس کا دادا تھا، وہ بادشاہ تھا۔ تو اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے اس کا دادا تھا، پر دادا تھا اس کا۔ کہنے لگا کہ یہ پھر سرا نہیں تو اور کیا ہے؟ جسے تم محل کہہ رہے ہو، سرا نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی اس کا پردادا تھا، پھر اس کا دادا آ گیا، پھر اس کا باپ آ گیا، پھر اب یہ ہے، اس کے آگے پھر اس کا بیٹا ہوگا، تو یہ سرا نہیں تو اور کیا ہے؟
اللہ یا ساکن اللہ ستدخلون قریبا فی التراب، اے اونچے اونچے محلات میں رہنے والوں یاد رکھو ان قریب تم بھی قبر میں جانے والے۔ بہلول نے پاسی تندورچی کا تندور تھا، اس میں رات بسر کی، گرم تھا، اسے روٹی یعنی ختم کی، گرم تھا اس کے اندر گھس گیا اور صبح کے وقت نکلا تو اس نے کہا کہ شب تنور گزشت، شب سمود گزشت، جس نے ریشم کے لباسوں میں رات گزاری رات اس کی بھی گزر گئی، اور جس نے تنور میں ڈال کے رات گزاری رات اس کی بھی گزر گئی۔ یہ تو سفر ہے، جیسے بھی ہے گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جس نے محال میں رات گزاری ہے اس کا حساب کیسا ہوتا ہے، اور جس نے تنور میں گزاری ہے اس کا حساب کیسا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سفر مرنے کے بعد رکنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ سفر تو جاری ساری رہے گا۔ برزخ کے بعد پھر حشر نشر ہے، حشر نشر سے بھی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حشر نشر کے بعد حوض کوثر کا مرحلہ ہے، کہیں دستکارے جائیں گے، کہیں کی عزت افزائی کی جائے گی، بعض لوگوں کو خوش آمدید کہا جائے گا، بعض لوگوں کو مار مار کے دور ہٹا دیا جائے گا۔ پھر حساب کا مرحلہ ہوگا، کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ پھر میزان کا معاملہ آ جائے گا، کہیں میزان بھاری ہے کہیں ہلکا ہے۔ پھر آگے صراط کا مرحلہ آ جائے گا، اور کتنے بہت ہی کم خوش نصیب ہوں گے جو گزریں گے صراط سے، بے شمار نہیں گر جائیں گے۔ کوئی گرتا پڑتا گزرے گا، کوئی آدھا پار کرے گا تو گر جائے گا، کوئی تھوڑا عبور کرے گا گر جائے گا، کوئی بالکل آخر پہ پہنچ کے گر جائے گا۔ یہ سارے مراحل ہیں۔ اس کے بعد کنترا ہے، کنترا کے بعد پھر شفاعت کبریٰ کا مرحلہ ہے، شفاعت کبریٰ کے بعد پھر اپنی اپنی جو منزل ہوگی اس پہ جائیں گے لوگ، یا جنت میں یا جہنم میں، وہ ہے جائے قرار، اللہ سے ملاقات، اور اللہ کی بنائی ہوئی آخری منزل جنت اور جہنم وہ ہے جہاں پہ جا کے انسان کی زندگی کو قرار آئے گا۔ اس سے پہلے کے بارے میں یہ بات اشارہ فرمائی لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا، جب تک تم اپنی ایسی منزل پہ نہیں پہنچ جاتے۔ یہ جتنے بھی مراحل اور جتنے بھی درجے اور جتنے بھی مناظر اللہ نے بتائی ہیں، قرآن نے بتائی ہیں، اللہ کے رسول نے بتائی ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ مرنے کے بعد تم یہ چاہو یا تم یہ سمجھو کہ زندگی کا سفر رک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو اس سے زندگی کا سفر رکے گا نہیں، نہ ہی ختم ہوگا۔ باقی یہ تو ایک دوسرا مرحلہ ہے زندگی کا، جس سے ایک اور طرح کی کہانی شروع ہو جائے گی، ایک اور طرح کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر حشر نشر کی زندگی شروع ہو جائے گی، اس کے بعد وہ ایک اور طرح کا معاملہ ہے، ایک اور طرح کی کہانی ہے، اور یہ جا کے معاملہ ختم تو ہوگا جنت اور جہنم پہ، جو آخری ٹھکانے ہیں انسانوں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا، تم ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں چڑھتے چلے جاؤ گے، اس سے گزرتے چلے جاؤ گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فَمَا لَهُمْ بڑا اچھا، بڑا خوبصورت اور بڑا دلکش انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بیوقوف یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے سب دیکھتے ہیں، بچپن ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اس کے بعد نوجوانی ہے، جوانی ہے، پھر اس کے بعد بعد کے مشاغل ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ یہ سارے انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر یہ بیوقوف کیوں بنتا ہے؟ فَمَا لَهُمْ، کیا موت ہے ان کو، کیا حماقت ہے ان کی، کیا بیوقوفی ہے ان کی؟ فَمَا لَهُمْ، کیا ہو گیا انہیں، کہاں چلی گئی ان کی عقلیں؟ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اس کے باوجود یہ نہیں مانتے کہ قیامت آنے والی ہے۔ نہ چاند کو قرار ہے، نہ سورج کو قرار ہے، نہ رات کو قرار ہے، نہ دن کو قرار ہے، نہ انسان کو قرار ہے۔ ہر لمحے تبدیلی ہے، انقلاب ہے، ثبات ہے نہیں اس دنیا میں، تغیر ہی تغیر ہے۔ پھر تم یہ کیسے سمجھتے ہو کہ ثبات جو ہے وہ موت کے بعد آ جائے گا؟ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ یہ سفر رک جائے گا؟ یہ تو مسلسل سفر میں ہے، ہر چیز سفر میں ہے۔ مارہم، کیا ہو گیا انہیں، کہاں آ کر ماری گئی ان کی؟ کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ؟ لا یؤمنون، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ،
اور جب پڑھا جاتا ہے علیہم القرآن، اوپر ان کے قرآن، لا یسجدون، تو یہ سجدہ نہیں کرتے. آیت سجدے والی ہے. سجدہ جو ہے یہ واجب تو نہیں، مسنون ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. جہاں کہیں سجدے کی آیت آئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سجدے کو ترک نہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے سجدہ تلاوت سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا سجدے کا، میں نے انکار کیا، اس کو سجدے کا حکم دیا تو یہ سجدے میں چلا گیا. لہذا سجدہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ترک نہ کیا جائے، اگرچہ مسنون ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی سجدہ نہ کر سکے تو اس پہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہے. یہاں پہ جو ظاہر آیت ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے سجدہ کرنا چاہیے، جہاں سے بھی پڑھا جائے. اذا قرئ القرآن عام ہے، کسی خاص آیت کا ذکر نہیں ہے. لہذا اس کا مفہوم مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب سجدے کا یہاں پہ جھک جانا ہے. سجدہ ویسے کرنا بھی چاہیے، لیکن اور سجدہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا مفہوم تو یہی ہے کہ انسان اللہ کے آگے ہر طرح سے جھک گیا ہے. اس کے ہاتھ بھی، اس کے پاؤں بھی، اس کا دماغ، دل، آنکھیں، کان، زبان، ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہ اپنے اعضاء کو استعمال کرے گا. لیکن یہاں پہ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو اس کے آگے یہ جھکتے کیوں نہیں؟ قرآن کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ پہ ایمان ہو واقعی، اور اگر انسان کو اللہ نے جو دل و دماغ دیے ہیں غور و فکر کرنے کے لیے، اگر ساری چیزوں پہ انسان غور و فکر کرے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور انسان کا دل دماغ اس کے آگے نہ جھکے. قرآن چیز ہی ایسی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر پہاڑ کے اوپر بھی، پتھروں کے اوپر بھی یہ قرآن جی نازل کر دیا جاتا تو اس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس قرآن کے زور سے، اس قرآن مجید کے اثر سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ تو جا بجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں سورہ بن نجم تلاوت فرما رہے تھے، اور آخری آیت پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سجدہ کرنا ہی تھا. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ خَامِدُونَ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. تم ہنستے ہو بہت زیادہ، روتے نہیں ہو، اور زندگی کو اسکیلیے کرتے ہیں، زندگی سے ایسے عزت میں پڑے ہوئے ہو، اس کو سنجیدہ نہیں لیتے زندگی کو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کو سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا، اور اس کی بندگی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد وہاں حرم شریف میں جتنے بھی مسلمان تھے وہ تو کرنا ہی کرنا تھا، جتنے بھی کافر تھے، جتنے بھی مشرک تھے، سورہ نجم کی تلاوت سن کے اتنے مشہور ہو گیا، وہ اتنے مرعوب ہو گئے اور اتنے وہ اپنے آپ میں جذب ہو گئے کہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر پڑے. اور سجدہ کرنے کے بعد ان پر دوستوں کو ہوش آئی کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر پڑے. لیکن یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ قرآن جو ہے اگر اس پہ ذرا بھی تأثر اس کے بارے میں نہ ہو اور انسان تھوڑا سا بھی غور و فکر کرنے والا ہو تو انسان کے دل و دماغ فوراً قرآن کے آگے جھک جاتے ہیں. قرآن کی تاثیر ایسی ہے. قرآن مجید تو ایسا ہے جس کو سننے کے لیے اگر قاری اچھی تلاوت کر رہے ہوں واللہ تو انسان ایسے ڈوب جاتا ہے کہ انسان کو ادھر ادھر کی ہوش نہیں رہتی. قرآن ایسی ایسے شیرینی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی آدمی نے آ کے یہ خواب بیان فرمائی، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے.
بادل ہے، بادل سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان، آپ مجھے بتانے دیجیے اس کی تفسیر۔ ابو بکر صدیق نے تفسیر یہ بتائی رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ بادل جو ہے یہ اسلام ہے، اور اس سے شہد اور گھی ٹپکنے والا یہ قرآن مجید ہے، اور نیچے جو لوگ لپے بھر بھر کے اپنے اپنے حصے کی لے رہے ہیں وہ اس قرآن سے تلاوت ہے، اور یہ جو شہد اور گھی ہے یہ شیرینی ہے قرآن مجید کی، اور باقی یہ گھی اور شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ جو آدمی سمجھتا ہو قرآن مجید، جس قرآن کو سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہوں، اس قرآن کے تو کیا ہی کہنے۔ حضرت اسعد بن حضار کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی رات کے وقت تلاوت کر رہا تھا، میرے پاس میرا گھوڑا بنا تھا، گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، اور گھوڑے کے پاس ہی میرا بیٹا تھا چھوٹا بچہ، میں نے اس کو اس ڈر سے کہ کہیں گھوڑا اس کو کچل نہ دے اپنے پاس کر لیا، اور میں پڑھنے سے رک گیا، گھوڑا بھی رک گیا۔ میں نے دوبارہ تلاوت کرنی شروع کی تو گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا، میں جب رکتا تو گھوڑا بھی رک جاتا، میں پڑھنا شروع کرتا گھوڑا بھی بدکنا شروع ہو جاتا۔ جب میں نے قرآن بھی پڑھنا ختم کیا تو میری ایسے نظر آسمانوں کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ جس طرح کوئی صاحبان ہے جس میں کچھ روشنیاں سی ہیں، چراغ سے ہیں، وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے صبح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ سارا واقعہ عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو، اسعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہا کرو، تمہاری تلاوت کی آواز سن کے فرشتے آسمانوں سے آئے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے، اور اگر تم قرآن مجید کی تلاوت ختم نہ کرتے تو یہ فرشتے زمین پہ آ جاتے اور اس طرح آتے کہ لوگ بھی اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ قرآن کی تاثیر تو ایسی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیسے بیوقوف اور احمق ہیں، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن پہ یہ صحیح جھکتے نہیں ہیں، قرآن سننے کے باوجود یہ سجدہ نہیں کرتے، قرآن سننے کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے قرآن مجید کی باتوں پہ۔ خلو چیز جیسا کافر اور کٹا مشرک آدمی، اس کے سامنے جب تلاوت ہوئی قاری عبد الباسط نے، جمال عبد الناصر جب گیا مصر میں تو ساتھ لے گیا قاری عبد الباسط کو، اس نے تلاوت کی تو خلوچی نے پہلے اس کا عمل کیا کہ میں تو اللہ کو مانتا نہیں، میں اللہ کلام کیوں سنوں۔ ناصر نے اصرار کیا کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے نہ مانو، لیکن سن تو اس میں کیا حرج ہے، کہ اچھا سناؤ۔ قاری عبد الباسط نے ایسے تلاوت کی، ایسے تلاوت کرتے کرتے خلوچی اس کے آنسو نکل آئے۔ اب جب قاری نے تلاوت ختم کی تو ناصر نے پوچھا اس سے کہ تم تو اللہ کو مانتے نہیں، تمہارے آنسو کیسے نکل آئے؟ احمق اور بیوقوف کہنے لگا کہ اس کا تو مجھے بھی پتا نہیں میرے آنسو کیوں نکل آئے۔ دل پہ جب مور لگی ہو اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے محروم کر رکھا ہو تو پھر انسان کے دل اور دماغ جو ہے وہ تو سوچنے سے بند ہو جاتے ہیں، ان پہ مور لگی ہے، وہ سوچنے سے انکار کر دیتا ہے۔ لیکن جو قرآن کی تاثیر ہے وہ تو قرآن نے بتا دیا کہ میری تاثیر یہ ہے کہ پتھر بھی اس سے ریزا ہو سکتے ہیں، اور خلوچیز جیسا کٹا کافر اور مشرک آدمی جو ہے اللہ کو نہ ماننے والا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ قرآن ایسا ہے تو پھر اس بات پہ تھوڑا ہمیں بھی غور تو کرنا چاہیے کہ ہم بھی دن رات قرآن سنتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے آئمہ ہیں وہ تو قرآن تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ہچکیاں بن جاتی ہیں، ان کے آنسو خشک نہیں ہوتے، آنسو رکتے نہیں ہیں۔ جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں ان کے آنسو رکتے نہیں ہیں۔ کتنی بدنصیبی ہے یہ ہماری، جو قرآن کو سمجھتے نہیں، یا قرآن کو توجہ سے سنتے اور پڑھتے نہیں، یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کے لیے جن کے پاس وقت نہیں ہے، جو اتنے مصروف ہیں اس دنیا میں۔ کتنی بدنصیبی ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے اپنے جو کلام نازل فرمایا ہے ہمارے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ رسی ہے یہ قرآن مجید، جس کا ایک سرا قاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے اس طرح تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ ایک سرا قاری کے ہاتھ میں، دوسرا سرا اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بڑی بدنصیبی ہے کہ انسان اس قرآن کے ہوتے ہوئے اور مسلمان ہوتے ہوئے، اس سے ایمان ہوتے ہوئے انسان اس دولت سے معروم رہے. انسان ساری زندگی 60 سال 70 سال میں انجینئرنگ کی ساری کتابیں چھان مارے، بڑی بڑی لائبریریوں میں جا کے 12 8 گھنٹے جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اور خود بھی پڑھتے رہے. ڈاکٹری کی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، دیکھ کے بھی خوف آتا ہے. وہ ساری پڑھ لیتے ہیں ڈگری حاصل کرنے کے لیے. ماں باپ بھی سارے تردد اور تمل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے. کبھی کسی نے تمل نہیں کیا. خرچ بھی کرتے ہیں، بچوں کو نصیحتیں بھی کرتے ہیں، بچوں کو انکریج بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں. 60 70 سال ہو جاتے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے کی جو ہے توفیق نہیں ملتی. اس سے بڑی بدنصیبی نہیں ہے. اور اس کے ذمہ دار جو ہے وہ والدین ہیں. ادبوا اولادکم، لوگوں اپنے اولاد کی تربیت کرو صحیح، ان کو قرآن حدیث کے راستے پہ لگاؤ، قرآن تجوید پڑھاؤ ان کو. اگر خود کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو اپنی اولادوں پہ یہ ظلم نہ کریں. بہت بڑا ظلم ہے اپنی اولاد پہ. یہ دنیا لے دی یا دنیا کا دولت اور مال اکٹھا کر لیا تو کیا کیا؟ اگر قرآن نہیں پڑھایا، دین نہیں سکھایا، دین کی لائن پہ نہیں لگایا تو برباد کر دی اپنی اولاد. کوشش کرنی چاہیے سب سے. یہ میں اسی لیے گزارش کرتا ہوں ادھر ادھر کے لڑائی جھگڑے جو ہیں ان سے بچیں. جہاں تک ہو سکے قرآن پہ محنت کریں اور لوگوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیں. قرآن پڑھیں. سارے مسئلے جتنے بھی آپ پریشانیاں بتاتے ہیں فلاں کو بتایا مانتے نہیں ہے. قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کا رسول فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، یہ بات ہے، وہ بات ہے، یہ نافرمانی ہے. یہ ساری باتیں سب کا علاج قرآن میں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے علی تم نے اگر ایک آیت سکھا دی کسی آدمی کو تو دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کے ہے وہ دولت. دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کے وہ دولت ہے کہ کسی آدمی کو ایک قرآن کی آیت تم سکھا دو. بڑی حکمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں. اگر کسی آدمی کو آپ نے قرآن پڑھنے پہ لگا دیا، قرآن کی طرف توجہ دلا دی، قرآن سیکھنے پہ لگا دیا تو آپ نے اس کی زندگی پلٹ دی. اگر یہ لڑائی جھگڑے کے مسئلے میں نہ پڑے رہا کریں کہ اس پہ بدل جایا نہ کریں. جو اصل ہے اس کو جڑ کو تھامیں، جڑ کو پکڑنے کی لوگوں کو دعوت دیں، جڑ کی طرف بلائے لوگوں کو. فلاں مسئلے میں یہ ہے، فلاں فقہ میں یہ ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے. ساری زندگی انہیں مسئلوں میں گزار دیں گے. دین صرف اسی کا نام ہے. سیکھیں. میں یہ نہیں کہتا اللہ معاف کرے کہ دین سیکھنا نہیں چاہیے. جتنے بھی چھوٹے مسئلے ہیں، بڑے مسئلے ہیں، سیکھیں ان کو. لیکن دین کی اصل قیمت یہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہی کے راستے پہ ہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، ان کو قرآن کی طرف لے. انشاءاللہ اپنے آپ سارے مسئلے حل ہو جائیں. فرمایا کہ کیا ہو گیا ان کو، یہ ایمان نہیں لاتے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے. لا یہدون، سجدہ نہیں کرتے. بل الذین کفروا یکذبون، بس وہ کافر ہی ہیں جو جھٹلاتے ہیں قرآن. باقی سارے ایمان لے آتے ہیں، لیکن جو متصف کافر ہیں، کٹے کافر ہیں، جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، بل الذین کفروا یکذبون، بس یہ کافر ہیں جو اس کو جھٹلانے والے ہیں قرآن جی کو. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کافروں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے قرآن کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. بما یوعون، باؤ عین یاد کا مادہ ہے. واج کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنی، کسی چیز کو جمع کرنا، کسی چیز کو اکٹھا کرنا، اور واج کا معنی یاد کرنا. یہ سارے معنی ہیں اس کے. یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے چھپانا، کہ کافروں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے، بغض اور کینہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، اللہ فرماتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں اس کو. تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا تعصب، تمہارا بغض، تمہارا کینہ،
یہ ہے مانے قرآن مجید پہ ایمان لانے پہ، اس بغض اور کینے کی وجہ سے تم ایمان نہیں لا رہے. مجھے خوب پتا ہے کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے. بدو لو تکفرون کما کفروا، کافروں کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. بدو کافر یہ کہتے ہیں لو تکفرون کہ تم بھی ویسے ہی کافر بن جاؤ جیسے وہ کافر ہیں، تمہیں بھی وہ دین کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. یہ ان کے دلوں میں بہت چھپا ہوا ہے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں. اور اس بغض اور حسد کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان ان کو نصیب نہیں ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، خوشخبری دے دو ان کو عذاب علیم کی. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی نا، حل صوبے والکفار ما کانوا یفعلون. کافر جو ہے یہ مسلمانوں کا استہزاء اور تضحیق ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. کافروں کو قتل کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، ان کا مذاق اڑانا بڑے ثواب کا کام ہے، ان کو ذلیل کرنا بڑے ثواب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انہی کے الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی حل صوبے والکفار ما کانوا یفعلون، کہ اسلام کا استہزاء، اسلام کی دشمنی، اسلام کی مخالفت جس کو یہ ثواب سمجھ کے کرتے تھے، اس ثواب کا کیسا بدلہ ملا ہے. اور یہاں بھی اسی طرح اللہ نے فرمایا خوشخبری دے دو ان کو، بشارت دے دو ان کو، مجدہ سلام ان کافروں کو عذاب علیم کا، اس لیے کہ یہ اس وجہ سے ایمان مانے نہیں ہے کہ یہ سمجھتے نہیں قرآن کو، سمجھتے ہیں قرآن کو بھی، پیغمبر اسلام کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کا بغض اور کینہ اور حسد یہ مانے ہیں ایمان لانے میں. لہذا بشرہم، خوشخبری دے دو ان کو عذاب علیم کی. آگے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، وہ ایمان لانے والے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ بات بڑے غور والی ہے، بڑے فکر والی ہے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں میں بھی، ہاں جی فلاں کو ہے بڑی بات سمجھائی ہے، قرآن کا حوالہ دیا، حدیث کا حوالہ دیا، نہیں جی نہیں ہم تو بس ٹھیک ہے، نہ چھوڑو تو نہ چھیڑو، اپنا نہ چھوڑو دوسرے کو نہ چھیڑو، بس جمے رہو، جس کفر پہ جمے ہو اس پہ جمے رہو. یہ سزا ہے اس بغض کی، اس کینے اور حسد کی جو انہوں نے پار رکھا ہے کتاب و سنت کے خلاف. اور جس نے یہ بغض پار رکھا ہے اپنے دل میں، اللہ پناہ دے، اسلام لانے کے بعد بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جس نے قرآن و حدیث کے خلاف اپنے دل میں بغض اور حسد پار رکھا ہے، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا. جیسے اللہ نے فرما دیا کہ ان کو ایمان اس لیے نصیب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں بغض اور کینہ پار رکھا ہے، لہذا ان کے ہدایت کے دوارے بند ہیں. جس نے اللہ کی رسول کے حدیث کے خلاف اپنے دل میں بغض اور کینہ پار رکھا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سیدھا راستہ دکھائے. آپ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کی ہدایت کسی کی محتاج ہے، نہ اللہ کا قرآن حدیث کسی کا محتاج ہے. جسے قرآن حدیث کی ضرورت ہے اپنے دل کو کینے اور بغض سے صاف کرے اور کھلے دل کے ساتھ قرآن حدیث کو قبول کرے. اور جس نے بغض اور کینہ پار رکھا ہے قرآن حدیث کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ راہ راست پہ ہے. اللہ کی ہدایت تو بڑی قیمتی چیز ہے، یہ کوئی ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ جسے اللہ چاہے دے. جسے اللہ نے دی ہے اس کو بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صراط مستقیم دے دیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو کسی بغیر بغض کے، بغیر کینے کے، بغیر حسد کے ایمان لاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پہ، کہ جو اللہ کا رسول فرمائے گا اس پہ عمل کریں گے. وعملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل کریں گے. نیک عمل کی شرط یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے مطابق ہو. نیک عمل کی شرط یہ ہے
کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے مطابق ہو. جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی مخالفت کرنی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو صحیح ثابت کرنا ہے وہ کرتا پھرے. اللہ کی ذات غنی ہے، بے پرواہ ہے. اللہ نے واضح طور پہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول نے بھی یہ واضح فرمایا ہے ترکت فیکم شیئین، ترکت فیکم شیئین، ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کوئی تیسری چیز نہیں ہے. ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر ان دونوں کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لہذا اس معاملے میں ہماری دعوت بھی بالکل واضح ہے، عقیدہ بھی واضح ہے، اور الحمدللہ اس میں کسی طرح کی کوئی لگی دین نہ میں نے کچھ آپ سے لینا ہے، نہ آپ نے مجھ سے کچھ لینا ہے، نہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے. دین کی بات ہے اللہ کے واسطے بتانی ہے، اور وہ بتانی ہے جس میں اللہ راضی ہو. جس میں اللہ ناراض ہو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں خود جہنم میں جاؤں اور آپ کو نیکی کا راستہ بتاؤں یا آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں؟ مجھ سے کوئی بدقسمت ہے؟ جو راضی ہو وہ راضی ہو، جو ناراض ہو وہ ناراض ہو. راضی صرف اللہ کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی سے نہ طمع ہے نہ لالچ ہے. ایمان وہ جو اللہ اور اللہ پہ یقین اور اللہ کے رسول کی بات پہ ایمان لاتے ہوئے ہے، اور عمل صالح وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے مطابق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہم اجر غیر ممنون، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. عبدالآباد کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات اللہ نے فرمائے ہیں ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے وعدوں سے ضرور ہمیں سرفراز فرمائے گا. أعوذ بالله